معزز محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ اپنے تمام سننے چاہنے والوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ دنوں سے امام العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کے متعلق کیونکہ بات چلی ہے اور ذکر ہو رہا ہے، تو آج انشاءاللہ گزارش کروں گا امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے ملاقات اور جناب حکیمہ خاتون کو اپنے گھر لے کے آنا اور اس عظیم مولود کی آمد۔ علامہ محمد مقدس اردبیلی جو کہ اپنے دور کے عظیم محقق ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 14 شعبان کی عصر کا وقت تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام خرامہ چلتے چلتے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کے گھر تشریف لے آئے، اور یاد رہے پھوپھی جناب حکیمہ خاتون جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کوئی عام مستور نہیں ہے۔ اللہ نے اس بی بی کو بہت بڑا مقام اور رتبہ عطا کیا۔ اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپھو ہیں، اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دادی ہیں۔ تو مولا بی بی کے گھر آئے، چہرے پہ تبسم تھا، مسکراہٹ تھی۔ بی بی کہتی ہے، مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے، پھپھو اماں، آج آپ نے روزہ میرے گھر افطار کرنا ہے۔ بی بی کہتی ہے، میں پہلے بھی جاتی تھی لیکن آج مسکرانے کی میں نے وجہ پوچھی تو میرے بیٹے، میرے مولا، میرے امام میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے، اماں آج میرے گھر میں ایک عظیم مولود کی آمد ہو رہی ہے۔ بی بی کہتی ہے، میں نے حیران ہو کے پوچھا، آپ کے کس حرم سے؟ تو فرمایا، جناب نرجس خاتون سے۔ بی بی کہتی ہے، قسم بخدا میں تو جناب نرجس خاتون میں بچے کی ولادت کے آثار بھی نہیں پاتی۔ میرے مولا میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے اور مجھے ساتھ لے کے اپنے گھر آ گئے۔ میں نے مصافحہ کیا، جناب نرجس خاتون سے ملی، لیکن میں نے پھر بھی وہی پایا کہ بی بی میں کوئی آثار نہیں تھے۔ فرمانے لگی، میرے بیٹے، میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، میں نے آپ سے اپنے گھر میں بھی پوچھا، ادھر بھی پوچھ رہی ہوں، میں تو حیران ہوں کہ جناب نرجس خاتون میں کوئی آثار نہیں ہیں۔ تو مسکرا کے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے، پھوپھی اماں تھوڑی دیر انتظار کرو، میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں، آج اس عظیم فرزند کی آمد ہے، آج اس عظیم شہنشاہ کی آمد ہے، آج اس عظیم مولود کی آمد ہے، جس کے انتظار میں زمانہ سینکڑوں سال کاٹے گا۔ یہ سینکڑوں کا لفظ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، بہت لمبا عرصہ کاٹے گا، اور جو خلوص نیت سے میرے اس بیٹے کے ظہور کی دعا مانگے گا، اللہ اس کو بھی بہت بڑا مقام عطا کرے گا۔ تو بات آگے بڑھاؤں، بی بی کہتی ہے، افطار کا ٹائم ہوا، میں نے روزہ افطار کیا، سب سکون سے چین سے اپنے بستر پہ سو گئے۔ خدا کی بندگی کے بعد، یعنی نماز اور عبادتوں کے تعقیبات کے بعد، بی بی کہتی ہے، آدھی رات کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی، میں نے نماز تہجد پڑھی۔ نماز تہجد کے بعد میں پھر آئی جناب نرجس کے پاس، تو پھر بھی حالت وہی تھی،
کوئی آثار زہر اب بھی نہیں ہو رہے تھے۔ بی بی کہتی ہے میں حیران ہو کے اپنے بستر پہ دوبارہ آئی، کیونکہ ابھی نماز فریضہ کا وقت نہیں ہوا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ کہنے والے امام ہیں، آنے والے عظیم فرزند ہیں، یہ میرے دل میں وسوسہ کیوں ہے؟ بی بی کہتی ہے یہ صبح صادق ہونے لگی، ابھی سوچ رہی تھی، یا ساتھ والے کمرے سے، دوسرے کمرے سے میرے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی، اماں دیر نہ کرو، جناب نرجس خاتون کے جسم سے کپڑا ہٹاؤ۔ بی بی کہتی ہے میں دوڑ کے گئی، جب میں نے کپڑا ہٹایا میری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ ایک طرف جناب نرجس خاتون سو رہی تھی، دوسری طرف کچھ منٹوں کے آئے ہوئے مہمان، کچھ دیر کے آئے ہوئے مولود، جناب مہدی موعود، جن کا سر سجدے میں تھا اور پڑھ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ بی بی کہتی ہے میں ابھی دیکھ رہی تھی، یا پھر ساتھ والے کمرے سے میرے بیٹے عسکری کی آواز آئی، اماں دیر نہ کرو، میرا بیٹا مجھے اٹھا کے دو۔ بی بی کہتی ہے میں نے جناب مہدی علیہ السلام کو اٹھایا، اپنے بیٹے عسکری کے ہاتھوں پہ رکھا، یا اچانک میں نے عجیب و غریب کیفیت دیکھی، باپ بیٹے کو دیکھ کے مسکرانے لگا، بیٹا باپ کو دیکھ کے مسکرانے لگا، یا آسمان سے سبز اور سفید رنگ کے کچھ پرندے نازل ہونا شروع ہوئے۔ میں نے حیران ہو کے حسن عسکری علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جناب حسن عسکری علیہ السلام میری طرف دیکھ کے کہنے لگے، پھپھی اماں یہ پرندے نہیں ہیں جو سبز اور سفید رنگ کے آپ دیکھ رہی ہیں، یہ خدائے لم یزل کے فرشتے ہیں جو اس ذات کی طرف سے مجھے اس عظیم مولود کی مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں۔